نہیں اب دیکھیے یہ مسائل جو ہے نا یہ تھوڑے پیچیدہ ہیں، اس کو تو یہاں پہ مولانا یہ تو آپ نے بہت قابل اعتراض بات کر دی. آپ سے درخواست ہے کہ اس کو زیادہ بات نہ کریں کیونکہ عوام الناس اس کو نہیں سمجھ سکیں گے. بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی یہ کہا کہ جسمانی فائدے اس کے ہیں، تو آپ نے پکڑتی گردن ہماری، مگر یہ کہ ہر ایک نہیں پکڑ پاتا. بہت بے آبرو پوچھے سے ہم نکلے. ہاں بات یہ ہے کہ بندہ مرے گا تو اس کے سامنے سے پردہ اٹھ جائے گا، وہ دیکھے گا کہ وہ قیامت کے دن ہے، تو بیچ میں تو برزخ کو تو آپ نے بالکل گول کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات ناظرین کرام السلام علیکم. میرا نام محمد اکبر ہے. باب العلم ایجوکیشن سوسائٹی وینکوور کینیڈا کی جانب سے ڈسکشن ود پروفیسر ناصر ہاشمی صاحب لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. آج پروگرام کیونکہ شارٹ رہے گا تو میں بس فوراً سے مولانا صاحب السلام علیکم. اور میں سوال سے میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں پروگرام. میرے پاس ایک سوال ہے کیونکہ وہ جب آپ بات کرتے ہیں تو کافی کنفیوژن ہو جاتا ہے بیچ میں، ہماری سمجھ میں ذرا کمی ہے. تو آپ نے پچھلی دفعہ فرمایا کہ قرآن میں دنیا کو صرف لہب و لعب سے تشبیہ کیا گیا ہے، جبکہ انہی قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ دنیا صرف ایک دھوکہ ہے. تو یہ لہب کیا ہے، یہ لعب کیا ہے، یہ دھوکہ کیا ہے، اس کی کوئی تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے ذرا پلیز. جی بالکل اس کی وضاحت ہم ضرور کیے دیتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ گزشتہ تقریر میں جو ایک نہج ہماری بن گئی تھی اور جس انداز پر ہم نے گفتگو کو شروع کر دیا تھا وہ بہرحال ایک ہمارے حساب سے بھی تشنہ تھا اور ہمیں اس کے آگے کچھ گفتگو کرنا تھی. آج کے لیے ہم نے اس کی کچھ چیزوں کو نوٹ کر کے اپنے سامنے رکھا تھا کہ پہلے ہم اس کو مکمل کر لیں گے اور اس کے بعد جو آپ کے آج کے تازہ سوالات ہوں گے یا ہمارے سامعین کے سوالات ہوں گے پھر ہم اس کے اوپر گفتگو شروع کریں گے. لیکن اتفاق ہے کہ آج ہمارے پاس وقت کم ہے، کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی اتوار کو اس کو اور تفصیل سے ہم بات کر لیں گے. اور جو آپ کا آج کا سوال ہے اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج ہی مکمل کر دیں، لیکن جو باتیں اس دفعہ ہمارے حساب سے رہ گئی تھیں اس کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے مکمل کر دیں. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ قرآن میں جو تذکرہ قیامت کے سلسلے میں عذابوں کا ہے یا جزا کا ہے، جنت کے درجات کا ہے یا دیگر عذابوں کا ہے، جہنم کا تذکرہ ہے، اس میں پروردگار عالم نے ایک اہتمام یہ رکھا ہے کہ نیکوکار اور اللہ کے جو اچھے بندے ہیں ان کی بھی اقسام ہیں. یعنی کچھ شہداء ہیں، کچھ صالحین ہیں، کچھ متقین ہیں، کچھ مومنین ہیں اور کچھ صدیقین ہیں. تو اس طریقے سے ان میں بھی قسمیں ہیں. اور اسی طرح جو گناہگار ہیں وہ بھی سب ایک جیسے گناہگار نہیں بلکہ گناہگاروں کی بھی قسمیں ہیں. کسی کو غافلین کہا، کسی کو مستکبرین کہا، کسی کو ظالمین کہا، کسی کو کافرین کہا، کسی کو مجرمین کہا. تو اس طریقے سے مختلف قسمیں گناہگاروں کی بھی ہیں اور مختلف قسمیں نیکوکاروں کی بھی ہیں. اب ان سب کا حشر ظاہر ہے الگ الگ ہوگا. اور پھر ایک بات اور جو ہم خاص طور سے انشاءاللہ آئندہ تقریروں میں واضح کریں گے وہ یہ ہے کہ ایک قسم کے جتنے لوگ ہوتے ہیں، مثال کے طور پر مومنین، تو سب مومنین بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، سب متقین بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، سب صالحین بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، سب شہداء بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. پھر اس میں اللہ قیامت میں ان کو الگ الگ کرے گا اور الگ الگ کرتے کرتے آخر کار صورتحال یہ ہے کہ ہر شخص خود اپنے انفرادی طور پر حشر سے گزر رہا ہوگا. تو یہ تفصیل انشاءاللہ ہم آگے کی تقریر میں بتائیں گے. اب گزشتہ جو ہماری تقریر تھی جہاں پر ختم ہوئی تھی وہاں پر ہم نے گناہ گاروں کی ایک خاص قسم کا تذکرہ کیا تھا جن کو کہا گیا تھا غافلین. غافلین کا مطلب کیا تھا کہ جو اللہ سے غافل ہیں، جو روز قیامت سے غافل ہیں. اللہ سے غافل ہونا، روز قیامت سے غافل ہونا دو الگ چیزیں نہیں ہیں. جب انسان اللہ سے غافل ہوگا تو اللہ کے سامنے جواب دہی سے بھی غافل ہوگا، اللہ کے سامنے حساب دینے سے بھی غافل ہوگا، اللہ کے سامنے
اپنے انجام سے بھی غافل ہوگا۔ تو ایسا شخص کے جو دنیا میں اتنا منہمک ہو گیا کہ اب وہ اللہ کو بھول گیا ہے، ان کو غافلین کہا گیا ہے۔ تو اس کا ہم نے گزشتہ تقریر میں تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا۔ اب اس کے آگے ہمارے پاس کچھ آیتیں ہیں سورہ قاف کی، تو وہ بھی اب مسئلہ یہی ہے کہ وقت کم ہونے کی وجہ سے ہم الگ الگ آیات کی تفسیر نہیں کر سکیں گے، لیکن نشاندہی ضرور کریں گے تاکہ ہمارے سامعین جب چاہیں اس کی طرف توجہ دے سکیں۔ تو کچھ آیتیں سورہ قاف کی ہیں جس میں غافلین کا ہی تذکرہ ہے، اور یہ آیتیں 16ویں آیت سے شروع ہو کے اور 35ویں آیت تک گئی ہیں۔ ہم وہاں تک نہیں جائیں گے اور بلکہ شروع میں بھی نہیں جائیں گے۔ ہم ایسا کریں گے کہ صرف شروع کی 2-3 آیتیں پڑھے دیتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ وہ اس دفعہ حبل الورید سے قریب ہونے کی بات آ رہی تھی، تو وہ بھی اس میں ہم نے اس آیت کو لے لیا۔ اس کے بعد پھر آگے کی گفتگو ہے، اس کو ہم چھوڑے دیتے ہیں، اور پھر جہاں سے ہماری بات شروع ہو رہی ہے وہ ہے کہ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ تو اب صورت کیا ہے کہ جب موت کا وقت آ گیا تو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ حق کے ساتھ ہے، ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، تو یہ وہ وقت ہے جس سے تو بھاگتا تھا، جس سے تو بچنا چاہتا تھا، لیکن کیا ہوا کہ اس سے تو بچ نہیں سکا، بہرحال وہ وقت آ کے رہا۔ اب اس کے بعد جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، کہ سور میں یہ پھونکا جائے گا کہ یہی وہ وعدے کا دن ہے۔ اب دیکھیے اس میں 2 چیزیں ہیں، قیامت کے بارے میں یا عربی میں یا قرآن میں وعدے کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، وعید کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ وعدہ جو ہے وہ ہے جزا دینے کے لیے، اور وعید ان باتوں کو کہا جاتا ہے جن کی خبر دی گئی ہے عذاب کے سلسلے میں۔ تو عذاب کے سلسلے میں جن باتوں کی خبر دی گئی تھی اس کا یہ دن ہے۔ اب یہ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ کہا جا رہا ہے کہ وجاءت سکرۃ الموت، کہ جب نزع کا وقت آیا تو کیا ہوا کہ نزع کے وقت میں کہا جا رہا ہے کہ یہی وہ وقت ہے، سور پھونکا جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نزع کے وقت تو سور نہیں پھونکا جاتا، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہم جو بات گزشتہ تقریر میں کہہ رہے تھے کہ قیامت اور انسان کا وجود جو ہے اس میں فاصلہ نہیں ہے، بس آج ہم اپنے وجود کا احساس کر رہے ہیں اور کل ہمیں قیامت کو دیکھنا ہے۔ تو یہ بات اس میں کہی جا رہی ہے، اور اس کے بعد کہا کہ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، کہ اس دن ہر شخص، اب ہر شخص سے کیا مراد ہے؟ یہ غافلین میں سے، یعنی مومنین کی بات نہیں ہو رہی، غافلین جتنے بھی روز قیامت محشر میں آئیں گے، میدان محشر میں، تو اکیلے نہیں آئیں گے، ایک ان کو ہکانے والا ہوگا جو ان کو ڈھکیلتا ہوا ہکاتا ہوا لے کے آ رہا ہوگا، خود سے اپنے خوشی سے وہ آئیں گے نہیں، بھاگنا چاہیں گے، جیسے موت سے بھاگ رہے ہوں گے محشر سے بھی بھاگیں گے، لیکن ایک ہکانے والا ہوگا، ہکاتا ہوا دوڑاتا ہوا ان کو بھگاتا ہوا لے کے آئے گا میدان میں، اور وہاں جب آئے گا تو اکیلے نہیں آئیں گے، ساتھ میں ایک گواہ بھی آئے گا۔ تو اب یہ گواہ کے آنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ گواہ کے آنے کی ضرورت اس لیے پیش آ گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں بھی جھوٹ بول کے جان بچاتے ہیں۔ اب ان کے نفس میں یہ چیز اتنی رچ بس گئی ہے کہ محشر میں بھی کوشش کریں گے جھوٹ بول کے نکل جائے، وہاں بھی ان کی عادت اور ان کی فطرت جو ہے وہ بدلے گی نہیں، وہاں وہ چاہیں گے کہ ہم جھوٹ بولیں، الٹا سیدھا کوئی بہانہ کر کے نکل جائیں۔ تو پروردگار عالم نے ان کو چھوڑا نہیں، ساتھ میں گواہ بھی آئے گا۔ اب وہ گواہ جو ہوگا وہ اب آگے تفسیر ہے اس کی کہ وہ جو فرشتے اعمال لکھتے ہیں وہ گواہ ہیں یا گواہ فرشتہ کون سا ہے، بہرحال وہ ہٹانے والا بھی فرشتہ ہے اور لانے والا بھی فرشتہ ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد والی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، کہ کیا ہوا کہ تم جو ہو وہ تمہاری آنکھوں پر پردے تھے۔ کس بات کے پردے تھے؟ وہ تو تم نے توجہ نہیں دی تھی، وہ جو تم سوچتے نہیں تھے، وہ جو تمہیں ذہن میں یہ بات آتی نہیں تھی کہ مجھے کل اللہ کے سامنے جانا ہے، اس غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے، دنیا میں منہمک تھے۔ اب آج تم دیکھو کہ تمہیں اس طریقے سے تمہاری آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹائے گئے ہیں کہ اب تمہیں اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔
اب تمہیں قیامت ہی نظر آ رہی ہے, اب تمہیں قیامت کے اسباب ہی نظر آ رہے ہیں, اب تمہیں اپنا انجام ہی نظر آ رہا ہے اور بڑا صاف نظر آ رہا ہے. تو یہ ایک خاص چیز تھی جس کو ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے رکھ دیا. اچھا, اب اس کے بعد کچھ چیزیں اور ہیں جو گزشتہ ہی تقریر میں رہ گئی تھی, تو اب اس کی وضاحت ہو جائے گی. جی فرمائیے. میری گزارش سنیں. جی جی فرمائیے. آپ نے ابھی کہا, اس کے اوپر بھی میرے دماغ میں ایک سوال ہے جو آپ نے ابھی عرض کیا نا, فرمایا کہ وہ قیامت کے دن آنکھ کھلے گی, لیکن آپ اگر اس کو بیان کر دیں نا, لہب اور لعب سے کیا مراد ہے؟ نغمہ اور موسیقی ہے لہب و لعب, اور یہ دھوکہ, اگر اس کو آپ بیان کر دیں تو پھر جو آپ نے ابھی اسٹیٹمنٹ دیا اس کے اوپر بھی میرے دماغ میں ایک سوال آیا ہوا ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں چلیے ٹھیک ہے. دیکھیے, لہب اور لعب یہ دو الفاظ عموماً اکٹھا استعمال ہوتے ہیں. لہب اور لعب, کہیں پر پہلے لہب بعد میں لعب ہے, کہیں پہلے لعب بعد میں لہب ہے. تو لغوی اعتبار سے لہب اس چیز کو, اس کام کو, اس بات کو کہتے ہیں کہ جو بالکل فضول ہو, جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. یعنی وہ باتیں, وہ کام کہ جن کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے سوائے وقت کو ضائع کرنے کے, اس کو کہتے ہیں لہب. اور اب جو ہے یہ لفظ ہے کھیل کے معنوں میں, گیم جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں. اچھا, اب ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ لہب میں تو کوئی قانون نہیں, کوئی قاعدہ نہیں, کچھ بھی نہیں. صرف آپ تفریح تباہ کے لیے یا اپنی کسی قسم کی بیجا عادت کو پورا کرنے کے لیے وقت گزار رہے ہوتے ہیں. اب ہمارے ہاں جو سیر و تفریح کے سامان ہوتے ہیں, انٹرٹینمنٹس وغیرہ جس کو شاید آپ کہتے ہیں, اور غالباً ہندی میں اس کو شاید منورنجن کہتے ہیں, تو وہ چیزیں جو ہیں وہ وقت گزاری کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں. لیکن آپ کو اس بات کا یقیناً اندازہ ہوگا کہ ان چیزوں میں دل کس کا لگتا ہے. آپ چاہیں کہ سیر و تفریح کے پروگرام کریں, کھیل تماشوں کے پروگرام کریں اور اپنا وقت گزاریں, اچھا وقت گزاریں, خوش و خرم رہیں اور زندہ دل لوگوں کے ساتھ زندگی گزاریں, یہ سب دنیاوی باتیں ہیں. لیکن جس شخص کو اپنے مقصد تخلیق کی طرف توجہ ہو, جس شخص کو بارگاہ خداوندی میں جواب دینے کی فکر ہو, اس کے لیے ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے. بیکار ہے بالکل, خواہ مخواہ وقت کا ضائع کرنا. وقت کم ہے اور انسان کا سفر جو ہے وہ بہت طویل ہے, اس اعتبار سے اس کو لہب کہا گیا. اچھا, اس کے بعد کھیل والی چیز جو ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں, تو ہم کہتے ہیں کہ کھیل جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے, صحت کے لیے بہت اچھا ہے, اور کھلاڑی جو ہوتے ہیں وہ قوم کے ہیرو ہوتے ہیں, ان کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور بڑے فائدے کھیل کے بیان کیے جاتے ہیں. لیکن قرآن میں جہاں بھی کہیں کھیل کی بات آئی ہے اس کو بھی لہب کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے, اسی زمرے میں رکھا گیا ہے جس میں لہب رکھا گیا, یعنی کوئی فائدہ نہیں. تو کھیل کے فائدے وائدے جو کچھ بھی ہیں سب جسمانی ہیں, دنیاوی ہیں, اخروی اس کا فائدہ کوئی نہیں. تو دنیا کو اگر ہم نظر غائر سے دیکھیں اور ایک مرتبہ صرف دنیا کو دیکھیں, یہ بھول جائیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, یہ بھول جائیں کہ ہم کسی مقصد سے دنیا میں آئے ہیں, یہ بھول جائیں کہ ہماری جواب دہی ہے, یہ بھول جائیں کہ کل ہمیں اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اور اپنے تمام امور کو بارگاہ خداوندی کے سامنے پیش کرنا ہے, اللہ سے انعام لینا ہے. وہ زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اس کی زیادہ راہ اکٹھا کرنا ہے. یہ سارے خیالات ہمارے ذہن سے نکل جائیں, صرف یہ ہے کہ ہم دنیا میں ہنسنے کھیلنے کے لیے آئے ہیں, 4 دن کی زندگی ہے, ہنس کھیل کے جائیں گے, بابا عیش خوش کے عالم دوبارہ نیست. تو اس میں ان چیزوں کی حیثیت ہے. اور یہاں پہ رک جاؤں مولانا, یہ تو آپ نے بہت قابل اعتراض بات کر دی ذرا اس وقت میرے حساب سے. جی جی, کہ کھیل کود میں حصہ نہیں لینا چاہیے, اور یہ میرے خیال ہے یہ جس وقت کی بات ہوئی تھی اس وقت تو لوگ صرف پاسا کھیلتے تھے بیٹھ کے یا مرغے لڑاتے تھے. ابھی میں اپنی مثال اگر لوں, میں 60 سال کا ہو گیا ہوں, اگر میں ایکسرسائز کرنے نہ جاؤں 1 گھنٹے تو نہ مغرب عشاء کی نماز میں مزہ آتا ہے, نہ مجھے تہجد کی نماز میں مزہ آتا ہے, کیونکہ اٹھنے بیٹھنے میں گھٹنے میں تکلیف ہوتی ہے. جب میں ایکسرسائز کر کے آتا ہوں 1 گھنٹے تو آئی فیل مور ریلیکس اینڈ میں اس کو انجوائے کرتا ہوں اپنی عبادت کو. اور اگر جوڑوں میں ہی درد رہے گا میرے تو اٹھتے بیٹھتے پھر میں مغرب عشاء کی پڑھوں گا, وہ 7 رکعت نمٹائی اور ختم کیا مسئلے کو میں. تو وہ جو میں چاہتا ہوں, صحیح ہے, بالکل صحیح آپ نے کہا. بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی یہ کہا کہ جسمانی فائدے اس کے ہیں. اب اللہ نے یا شریعت نے جسم کو بالکل نظر انداز نہیں کیا ہے,
لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم ایک ایسی بات کرتے ہیں جس میں ہمیں کوئی سبق دینا ہو، جس میں ہمیں لوگوں کی توجہات کو مبذول کرانا ہو، جس میں ہمیں لوگوں کو ایک ایسا پیغام دینا ہو کہ جس کی اہمیت اور افادیت جو ہے وہ بہرحال ہر شے سے زیادہ ہے، تو پھر ہمیں باقی چیزیں ہیش نظر آتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ شریعت مکمل ہے، جو چیز شریعت میں حلال ہے، جائز ہے، اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جو مباح ہے اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کے دنیاوی فائدے ہیں اور بعض اوقات اخروی فائدے بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن قدرت نے یا شریعت نے ہمیں کچھ چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو درمیان میں رکھا، جیسے احکام شریعت ہیں تو احکام خمسہ ہیں، یعنی بعض چیزیں واجب ہیں کہ جس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، بعض چیزیں حرام ہیں جس پر آپ عمل کر نہیں سکتے، بعض چیزیں مستحب ہیں، کریں تو بہت اچھا ہے، نہیں کریں تو کوئی آپ سے جواب دہی نہیں ہے، بعض چیزیں مکروہ ہیں، نہ کریں تو بہت اچھا ہے، ثواب ہیں، کرے تو کوئی جواب دہی نہیں ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم مباحات کہتے ہیں کہ نہ وہ واجب ہیں، نہ وہ مستحب ہیں، نہ وہ مکروہ ہیں، نہ وہ حرام ہیں۔ تو یہ جو امور ہیں یہ مباحات میں آتے ہیں۔ اب مباحات سے اگر آپ کوئی دنیاوی فائدہ اٹھانا چاہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، مباحات سے کوئی اخروی فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو سبحان اللہ، پھر تو وہ مباح نہیں بلکہ اس سے اعلیٰ درجے کی چیز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے بعض کھیل ایسے ہیں جن کو حرام کہا گیا، بعض کو مباح کہا گیا۔ مثال کے طور پر شطرنج ہے، اس کو حرام کہا گیا، وہ نہیں آپ کھیل سکتے۔ آپ کہیں کہ ہم دل بہلانے کے لیے کھیل رہے ہیں اور اس کو کھیل کے تو ہمارا ذہن بہت تازہ ہو جاتا ہے اور ہمارا دماغ بہت کام کرنے لگتا ہے، وہ کوئی بھی عذر نہیں چلے گا، جو حرام ہے تو حرام ہے۔ تاش کھیلنا حرام ہے تو حرام ہے۔ تو اس طریقے سے بعض کھیلوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، بعض کو مباح قرار دیا ہے۔ اب جو مباح ہیں وہ آپ کریں، اس میں آپ کا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اب وہاں پر ایک بات آتی ہے، وہ ہے انسان کے مدارج تقویٰ کے اوپر، کہ ایک انسان جو ایک خاص مرتبے کا مومن ہے اس کے لیے بعض چیزیں جائز نہیں ہوتی، جبکہ اس سے کم درجے کے مومن کے لیے وہ چیزیں جائز ہوتی ہیں۔ بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ جو اعلیٰ درجے کے مومنوں کے لیے ایک لحاظ سے حرام ہوتے ہیں، بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ جو اعلیٰ درجے کے مومنوں کے لیے واجب ہوتے ہیں، کم درجے کے مومنوں کے لیے واجب نہیں ہوتے۔ جیسے مثال کے طور پر نماز شب ہے، عام مومنوں کے لیے مستحب ہے، لیکن اب اس میں مدارج ہیں کہ ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر نماز شب کی تاکید جو ہے بہت سے زیادہ بڑھ جاتی، عام آدمیوں کو نہیں ہے۔ اب ایک آدمی اگر بالفرض نماز نہیں پڑھتا ہے، واجب نماز نہیں پڑھتا، تو کبھی آپ اس سے کہیں گے کہ نماز شب پڑھا کر؟ اس سے تو آپ یہی کہیں گے کہ بھائی نماز پڑھا کر۔ یہ تو ڈس انسینٹو ہو گیا، پھر جی ڈس انسینٹو ہو گیا یہ تو۔ دیکھیے میری بات سنیں، کسٹم میں جو فیلڈ آفیسر ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے کہ ان کی پروموشن ہو اور وہ آفس میں جا کے بیٹھ جائیں، کیونکہ جب وہ فیلڈ میں ہوتے ہیں تو وہ زیادہ کماتے ہیں، آفس میں تو صرف وہ فیلڈ آفیسر کے اوپر ہی پھر ان کا انحصار آ جاتا ہے نا، تو دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ پروموشن۔ میری مثال سمجھیں آپ کی نہیں؟ تو یہ تو ڈس انسینٹو ہو گیا پھر میرے لیے کہ میں اچھا عالم بن گیا تو رات کی پڑھنی پڑے گی، اتنا ہی ٹھیک ہے بھیا، پاسنگ مارکس۔ نہیں، اب دیکھیے یہ مسائل جو ہے نا یہ تھوڑے پیچیدہ ہیں، اس کو فی الحال جو ہمارا اس سطح پر جس سطح پر بات ہو رہی ہے اس میں ابھی ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس کو زیادہ بات نہ کریں، کیونکہ عوام الناس اس کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ اس کو ہم انشاءاللہ جب انسان ان منازل میں آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ معرفت کی منزلیں طے کرتا ہے، اور عرفات کے معاملات ہیں یہ، اب ایک عارف کے لیے کھیلنا جو ہے وہ حرام ہو جائے گا، ہاں عام آدمی کے لیے نہیں ہوگا۔ نہیں، کھیلنے کی ڈیفینیشن ہوگی نا مولانا، کوئی کھیلنے کی ڈیفینیشن؟ وہی ہم نے کہا کہ کچھ تو ایسے ہیں جو سب کے لیے حرام ہے، جیسے شطرنج ہے، تاش ہے، یہ تو سب کے لیے حرام ہے، چاہے وہ کتنے ہی نیچے درجے کا مومن ہو۔ لیکن ایک وہ شخص کہ جو یاد خدا سے غافل نہیں ہوتا، اللہ نے اس کو منع کیا ہو یا نہ کیا ہو، وہ کوئی ایسا کام کرنے میں اپنے آپ کو بہت بڑا گناہگار سمجھتا ہے،
اب جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت آدم سے ترک اولا ہوا، اللہ نے ان کو اسی وقت تنبیہ کر دی. اب حالانکہ ان بیچارے نے کون سا گناہ کیا تھا، کوئی ایسی غلط بات تو نہیں کی تھی. یا جناب یونس تھے، ان سے صرف اتنی سی بات ہوئی تھی کہ جب وہ واپس آئے اور پتہ چلا کہ عذاب ٹل گیا ہے تو انہیں یہ پریشانی ہوئی کہ اب میں اپنی قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں تو یہ کہہ کے گیا تھا کہ عذاب آنے والا ہے، تو چلو میں وہاں نہیں جاؤں. اتنی سی بات کیوں انہوں نے کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ میں تو ظالموں میں سے تھا. کیا تھا بیچارے نے ظلم کیا کیا تھا کہ یہ سوچا تھا کہ اب کیسے ان کے سامنے جاؤں گا. تو جن کے رتبے ہیں سوا، ان سے سوا مشکل ہے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو ہم تھوڑا سا اس طرف چلے گئے تھے کہ جب ہم عالم آخرت کی طرف توجہ دیتے ہیں اور ایک مرتبہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بالکل ہی ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں کہ نہ ہمیں ایک سانس کا بھروسہ ہے، اور کل ہمارا دم نکلا تو ہمیں قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے. تو اس وقت ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم ورزش کرنے جائیں یا ہم کھیلنے جائیں یا ہم تماشا دیکھنے جائیں. تو وہ منازل ہیں انسان کے تقوی کی، انسان کی معرفت کی، انسان کے ایمان کے درجات کی. کیونکہ آپ نے وہ بات سنی ہوگی کہ بعض باتیں جناب سلمان کی ایسی تھیں کہ ابو ذر کو معلوم ہو جائے سلمان کو قتل کر دیں. تو اب وہ مراتب ہیں، اس کے ایمان کے مراتب ہیں، وہ ابھی اتنی آسانی سے عوام الناس کی سمجھ میں نہیں آئیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ عوام الناس کے سامنے ہم ان ذکروں اس کو نہیں چھڑتے ہیں. اب آپ تو ماشاءاللہ سے عوام الناس میں شامل نہیں ہیں، آپ کا مقام کچھ ایسا ہے کہ آپ مختار ڈھونڈ کے نکال لیتے ہیں. تو آپ نے پکڑ لی گردن ہماری، مگر یہ کہ ہر ایک نہیں پکڑ پاتا. اچھا یہ بتا دیے کہ یہ دھوکے سے کیا مراد ہے؟ دنیا دھوکا ہے؟ دھوکا. ہاں دھوکا. دیکھیے جہاں تک دھوکے کا تعلق ہے، دھوکا کہتے ہیں ہم کس کو؟ دھوکا یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہم کو کسی نے غلط بیانی کر کے کوئی فائدہ اٹھا لیا، یعنی ہم کو کوئی ایسی بات بتا دی جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بھائی تم نے ہمیں دھوکا دے دیا. اچھا اب دنیا دھوکا ہے. دنیا دھوکا کس طرح ہے؟ دنیا دھوکا اس طرح ہے کہ دنیا اپنی آسائش، اپنے عیش و آرام، اپنی خواہشات اور وہ دیگر امور کے جن کا تعلق جسمانی آرام سے، جسمانی لذتوں سے، جسمانی خواہشات سے ہے، ان کو اس طرح پیش کرتی ہے کہ عموماً انسان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر زندگی میں یہ عیش و عشرت نہیں ہے تو پھر زندگی جو ہے وہ زندگی ہی نہیں ہے. آپ نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا، ہاں جی رہے ہیں، یہ بھی کوئی زندگی ہے، ارے یہ بھی کوئی زندگی ہے. تو بھائی ہے تو زندگی، زندہ ہو تم، پھر بھی کہہ رہے ہو کہ زندگی نہیں ہے. کیوں کہہ رہے ہو زندگی نہیں ہے؟ کہ تمہارے ذہن میں زندگی کا تصور یہ ہے کہ جب تک عیش و آرام نہ ہو زندگی زندگی ہی نہیں ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں رہنے والا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم دنیا میں عیش و آرام کے لیے آئے ہیں. تو یہ اس کا بہت بڑا دھوکا ہے، جبکہ عیش و آرام تو ایسی چیز ہے کہ جو دنیا میں میسر ہو ہی نہیں سکتی. امام کا قول ہے، خاص طور سے امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ لوگ عیش و آرام، راحت دنیا میں ڈھونڈتے ہیں، جبکہ دنیا میں کے لیے راحت بنی ہی نہیں ہے ہی نہیں راحت دنیا میں. جو دنیا میں راحت تلاش کر رہا ہے وہ ایک ایسی چیز تلاش کر رہا ہے جس کا وجود ہی نہیں. تو اگر راحت چاہیے ہے تو جو دارالسلام جس کی اللہ نے دعوت دی ہے وہاں کی تیاری کرو، وہ ہے اصل میں، وہاں ہے راحت. راحت وہاں کے لیے بنی ہے، یہاں کے لیے بنی نہیں. تو اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں راحت ملے گی، اور ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ یہاں راحت ملے گی. پروردگار عالم نے خاص طور سے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ افرأیت من اتخذ ہواہ الہہ، اے رسول آپ نے اس کو بھی دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا اللہ بنا لیا. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. تو جب انسان خواہشات کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے تو وہ وقت، وہ توجہ، وہ خضوع و خشوع، وہ مشقت جو اللہ کا حق ہے اس کو اللہ کے بجائے وہ خواہشات کی تکمیل میں لگا دیتا ہے. تو گویا وہ خواہشات کو ہی خدا بنا لیتا ہے. تو اس اعتبار سے دنیا ایک ایسی جگہ ہے
کہ جہاں انسان اتنا دھوکہ کھا جاتا ہے کہ جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں اور بیدار ہوتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے بڑے دھوکے میں تھے, ہم تو کیا سمجھ رہے تھے, حقیقت کیا نکلی. اس اعتبار سے اللہ نے دنیا کو دھوکہ کہا. تو اب یہ دونوں چیزوں کی وضاحت. جی فرمائیے. غالب بھی تو دھوکہ کھا گئے, غالب مرزا غالب بھی دھوکہ کھا گئے. انہوں نے کہا نکلنا خود سے آدم کا سنتے آئے ہیں, لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. ہاں بات کوچا دنیا ہی ہے نا, کوچا دنیا ہی نہیں ہے. ہاں کوچا یہی ہے, اور یہاں سے بے آبرو ہو کے نکلے. بے شک اب بات یہ ہے کہ غالب کا اپنا ایک فلسفہ ہے, اور ہم ظاہری معنوں کو, ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں عموماً, لیکن وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم اس کی حقیقت پہ جائیں تو بڑی گہری اس میں باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مولانا, ابھی جو آپ نے یہ ہمارے سوال جواب اور اس بحث سے پہلے جو آپ نے جو آپ کا جو اسٹیٹمنٹ تھا اس کے اندر بھی مجھے معافی چاہتا ہوں, مجھے کنفیوژن بہت ہوتا ہے اور پھر ہو گیا کنفیوژن. آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ مرے گا تو اس کے سامنے سے پردہ اٹھ جائے گا, وہ دیکھے گا کہ وہ قیامت کے دن ہے, تو بیچ میں تو برزخ کو تو آپ نے بالکل ہی گول کر دیا. ہاں آپ نے موت, زندگی کو اور قیامت کو, یعنی موت کو اور قیامت کو متصل کر دیا نا, بالکل ایک ساتھ ملا دیا. بیچ میں جو وہ تھا برزخ, اس کا تو کردار ہی ایڈٹ ہو گیا. جی ہاں, بات یہ ہے کہ وہی جیسا کہ ابھی ہم نے کہا نا کہ جب حقائق کو سمجھایا جاتا ہے تو جس چیز پر زور دینا ہوتا ہے اس کو سامنے رکھ کے بات کی جاتی ہے. اب برزخ جو ہے وہ دراصل, ابھی ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ قیامت کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے معاد روحانی اور معاد جسمانی, یعنی قیامت روحانی معاد بھی ہے اور جسمانی معاد بھی ہے, جبکہ برزخ جو ہے وہ صرف روحانی معاد ہے, جسمانی معاد نہیں ہے. لیکن دراصل معاد کا عرصہ شروع ہو جاتا ہے مرتے کے ساتھ ہی. اب برزخ کا جہاں تک تعلق ہے اس کے اوپر اتنی گفتگو ہے ہمارے پاس کہ اگر آگے چل کے انشاءاللہ وقت ہوگا تو ہم وہ آیتیں پڑھیں گے جس میں برزخ کا تذکرہ ہے. یا برزخ پہ ہم گفتگو کر بھی چکے ہیں مولانا, پہلے گفتگو برزخ پہ کر بھی چکے ہیں تھوڑی بہت. ہاں تو دیکھیے بات یہ ہے کہ برزخ کیونکہ ایک عقلی عمل ہے, قیامت انسان کی عقل میں نہیں آتی جب تک سمجھائی نہ جائے. برزخ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ابھی قیامت تو نہیں آئی ہے, ابھی کائنات تباہ تو نہیں ہوئی ہے, ابھی پہاڑ روئی کے گالے بن کے اڑے تو نہیں ہیں, ابھی زمین میں زلزلہ تو نہیں آیا ہے, ابھی قیامت کا میدان تو تیار نہیں ہوا ہے. لیکن صدیوں سے لاکھوں کروڑوں لوگ ہر سال بلکہ ہر روز مر رہے ہوتے ہیں, تو اب وہ مر گئے ہیں اور قیامت آئی نہیں ہے. تو قیامت کا جو آغاز ہے وہ معاد سے شروع ہوا, یعنی عالم سکرات سے شروع ہو گیا, عالم نزا سے شروع ہو گیا. اب اس کی کیفیات جو ہیں وہ والے معاملات کہ جو میدان حشر میں ہوں گے, جب میزان الاعمال لگا ہوگا, جب پل صراط سے گزرنا ہوگا, جب مرصاد سے گزرنا ہوگا, جب انسان کا نامہ اعمال اس کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, وہ چیز جو ہے وہ معاد جسمانی کے ساتھ ہوگی, وہ ابھی نہیں آئی ہے. لیکن برزخ جو ہے وہ دراصل آغاز محشر ہے, آغاز قیامت ہے. تو جب قیامت کا ہم نے ذکر کیا, سمجھیے مرے اور قیامت آ گئی تو ہم برزخ میں بھی قیامت میں پہنچ گئے ہیں. اب ہمیں قبر سے ہی سوال شروع ہو گئے. جہاں ہم مرے اور دفن کیے گئے, ابھی قبر بند کرنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں ملائکہ مقربین. جیسے ہی قبر بند ہوتی ہے ویسے ہی انسان سے سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں, اور ویسے ہی اس کے معاد کا جو بھی سلسلہ ہونا ہے وہاں سے آغاز ہو جاتا ہے, اور اس وقت اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ جہنمی ہے یا جنتی ہے. تو اس اعتبار سے برزخ جو ہے وہ خود تسلسل قیامت ہے, تو اس کو وہاں پر لانا ضروری نہیں تھا. تو اب یہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. اگر آپ کہیں تو ہم اپنی گفتگو مزید آگے بڑھا لیں, جو دفعہ رہ گئی تھی کچھ آیتیں ہم پڑھنا چاہ رہے تھے. ایک چھوٹا سوال اور ہے پلیز. چلیے پھر آپ سوال ہی کر لیں, کیونکہ آج وقت ہمارے پاس کم ہے اور یہاں اندھیرا بھی ہے, تو تھوڑی سی ہمیں مشکل بھی ہوگی. یہ جو محشر میں میرے جانے کے لیے تو میرا مرنا ضروری ہے نا, محشر میں جانے کے لیے بندے کا مرنا ضروری ہے نا.
جی ہاں بالکل. مر کے محشر میں جائے گا تو محشر میں جب وہ پہنچے گا تو کس صورت میں پہنچے گا محشر میں؟ کیونکہ محشر کا ذکر ہے اس سے تو لگتا ہے کہ وہ ایسے ہی ہے کہ یہاں لائن لگی ہوئی ہے, لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور 2-4 فرشتے کھڑے ہیں, وہ چیک کریں سب کے کاغذات. جی ہاں, محشر کو ہم معاد جسمانی اسی اعتبار سے کہتے ہیں کہ محشر میں ہم جسم کے ساتھ ہوں گے. اور پروردگار عالم نے قرآن میں جہاں تذکرہ کیا ہے, جو آج ہمارا ارادہ تھا پڑھنے کا لیکن اب آج موقع نہیں ملے گا, انشاءاللہ اگلی اتوار کو یا جو بھی درس ہوگا اس میں ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں گے, وہ یہ ہے کہ قیامت میں اللہ نے لوگوں کی بھوک کا بھی ذکر کیا ہے, پیاس کا بھی ذکر کیا ہے, زبانیں باہر نکلی ہوں گی, گرمی کا بھی ذکر کیا ہے. اب اگر جسم نہ ہو, خالی روح ہو, تو نہ اس کو گرمی لگتی ہے, نہ اس کو بھوک لگتی ہے, نہ اس کو پیاس لگتی ہے. تو لوگ بھوکے ہوں گے, تھور کے پتے کھائیں گے, زقوم کھائیں گے, کھولتا ہوا پانی پئیں گے اور اسی سے اپنی پیاس بجھائیں گے, تو ظاہر ہے کہ ان کو پیاس لگے گی. پیاس لگے گی تو اس کا مطلب جسم بھی ہوگا. یا قرآن میں قدرت نے کہا کہ جب لوگ جہنم میں جل رہے ہوں گے اور کھال جل جائے گی تو ہم دوسری کھال پیدا کر دیں گے, تو اب ظاہر ہے جسم ہوگا جبھی کھال ہوگی. تو وہاں پر جسم کا ہونا یقینی ہے, اور یہ ہماری ضروریات دین میں شامل ہے. ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ قیامت میں جسم ہوگا. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جسم جو دنیا میں ہمیں ملا تھا, یہ دنیا میں مرنے کے بعد, دفن ہونے کے بعد گل سڑ کے ختم ہو گیا. اب اس میں کچھ بھی نہیں رہا. ایک ہی قبر میں جب کھودا گیا تو خالی مٹی نکلی, دوسرا مردہ دفن کر دیا گیا, ہڈیاں تک نہیں نکلی. تو اب جب جسم ایک دفعہ ختم ہو گیا تو قیامت میں جو جسم ہمیں ملے گا وہ آیا اس جسم کے وہ منتشر اجزاء دوبارہ جمع کر کے دنیا سے میدان محشر میں لائے جائیں گے, یا میدان محشر میں عالم آخرت کا کوئی مادہ ہوگا جس سے جسم بنے گا. یہ وہ امور ہیں کہ جس کو قرآن نے اس طرح نہیں بیان کیا ہے کہ اس کی آیتیں پڑھ کے ہم ترجمہ کریں اور یہ بات سامنے آ جائے, بلکہ یہ وہ اسرار و رموز ہیں کہ جن کو غور و فکر کے بعد, تدبر کے بعد حاصل کیا گیا ہے. تو یہ تو ہمارا موضوع ہے, انشاءاللہ ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ جسم دنیا کس طریقے سے جسم برزخ میں تبدیل ہوگا, اور جسم برزخ کس طریقے سے جسم آخرت میں تبدیل ہوگا. تو اس اعتبار سے آخرت میں جو ہمارا جسم ہوگا وہ نیا نہیں ہے, دنیا کا ہی جسم ہے, لیکن جن اجزاء سے دنیا کا جسم بنا ہے وہ اجزاء دنیا کے ماحول کی مناسبت سے تھے. اب وہاں کا ماحول تو وہ نہیں ہے, تو وہاں کا ماحول دوسرا ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ یہ ہماری 2 تقریریں جس میں ہم قرآن پر خالی بات کر رہے ہوں گے, قرآن کی صرف آیتوں پر بات کر رہے ہوں گے, یہ نکل جائیں تو پھر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے جس میں وہ امور ہوں گے کہ جس کو ہم اس طریقے سے تعقل سے سمجھتے ہیں, اور اس کے بعد ہم قرآن کی آیتیں بھی بہرحال سامنے رکھتے ہیں, کیونکہ تعقل کے لیے بھی ہم بالکل آزاد فکر نہیں کر سکتے. خاص طور سے فلسفے میں جو صاحبان ایمان فلسفی ہیں, جو موحد فلسفی ہیں, وہ اپنی فکر کو قرآن اور تعلیمات اہل بیت سے باہر نہیں لے جاتے, اسی کے دائرے میں فکر کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے انشاءاللہ یہ ایک نشست اور ہماری قرآن کی آیتوں پر نکل جائے, پھر ہم وہ امور جو ہیں اس کے اوپر لائیں گے کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ برزخ میں, اور برزخ کی زندگی آخرت میں تبدیل کیسے ہوتی ہے. تو اس میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب آ جائے گا. یہ ہے نا کہ اگر کوئی 70 سال کا مرا ہے تو کیا وہ 70 سال کا اٹھے گا, جو 18 سال کا مرا ہے وہ 18 سال کا اٹھے گا قیامت میں؟ یہ سارے بھی بات یہ ہے کہ ہماری ایک ظاہری عمر ہوتی ہے اور ایک ہماری حقیقت وجود کی عمر ہوتی ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی حقیقت وجود دنیا میں ہی مر چکی, جو مر چکے ہیں, جنہیں قدرت بھی کہہ رہی کہ مر گئے ہیں, ہم اس کو زندہ اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ اس کا جسم زندہ ہے, اس کی حقیقت وجود مر چکی ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا میں ان کا جو دنیاوی اور مادی جسم ہے وہ بوڑھا ہو گیا ہے,
لیکن ان کی حقیقت وجود جوان ہے. اب بہت سے ایسے افراد کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اپنی عمر کے اعتبار سے 80 سال کے ہو گئے, 90 سال کے ہو گئے, 95 سال کے ہو گئے, اور اب دنیا ان کو بوڑھا سمجھ رہی ہے. لیکن جب کوئی مارکا آرائی کا وقت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سینکڑوں جوانوں سے وہ آگے نکل جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی حقیقت جوان, صرف جسم بوڑھا ہوا ہے. تو قیامت میں انسان جب آئے گا تو اپنی حقیقت میں آئے گا. ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ جو مفلوج ہوں گے, ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ جو اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے, جیسے دنیا میں ایک بیمار مفلوج آدمی ہوتا ہے, فالج زدہ. ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کی کمر سیدھی نہیں ہو رہی ہوگی, اتنے ضعیف, اتنے بوڑھے, اتنے کمزور, حالانکہ دنیا میں وہ 18-20 سال کا مرا ہے. اور ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو دنیا میں 100 سال کے ہو کے مرے ہیں, لیکن وہاں ایسے ہوں گے جیسے 18-20 سال کا نوجوان آدمی. تو وہ جو ہے وہ انسان کے حقیقی وجود کی عمر کیا ہے, حقیقی وجود کی صحت کیسی ہے, انسان کے حقیقی وجود میں حیات کی شدت کتنی ہے, کتنا قوی شدید وہ زندہ ہے. تو وہ پھر ابھی انشاءاللہ اگلی نشستوں میں آئیں گے باتیں کہ شدت حیات کیا ہے, جسم کی صحت کیا ہے, نفس کی صحت کیا ہے. اور نفس کی صحت کے ساتھ انسان جب زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اس کی موت کے بعد یہ والا جو بوڑھا جسم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, لیکن اس کے پاس جوان جسم ہوتا ہے. آپ نے اکثر بعض نیک اور صالح لوگوں کو خواب میں دیکھا ہوگا, یا بعض لوگوں نے خواب میں دیکھا ہوگا, تو آپ نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا یا سنا ہوگا لوگوں سے کہ صاحب ان کا انتقال تو 80 سال کی عمر میں ہوا تھا, لیکن ہم نے خواب میں ان کو جوان دیکھا. تو جوان اس لیے دیکھا کہ ان کی حقیقت وجود جوان تھی, جسم بوڑھا ہوا تھا. تو اس اعتبار سے وہ تفصیلی باتیں ہیں, اب جتنا بھی ہمیں وقت ملے گا انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کریں گے. اور ابھی ہمیں ہمارے پاس میرے خیال سے 5-7 منٹ ہی رہ گئے ہیں شاید, اگر 7 بجے پروگرام ختم کرنا ہے. جی 10 بجے 8 منٹ اور ہیں آپ کے پاس. 8 منٹ اور ہیں. تو دیکھیے 8 منٹ اگر ہمارے پاس اور ہیں تو ہمارے پاس ہم یہ چاہ رہے تھے کہ مختلف قسم کے گناہگاروں کا تذکرہ کرتے, اور اس کے بعد ہمارے پاس جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم نے نوٹ, جو ہم کہہ رہے تھے کہ نوٹ کر کے رکھا تھا گزشتہ جو چیزیں رہ گئی تھیں ان کو, تو اس میں کیا چیز تھی کہ سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں تھیں جس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں, جنہوں نے دنیا میں ذکر سے منہ موڑا ہے. تو وہ ہمیں بتانا تھا کہ بھائی ذکر کیا چیز ہے اور ذکر سے منہ موڑنے والے کون ہیں, اور ان کا قیامت میں کیا انجام ہوگا. یہ بھی ایک قسم کے گناہگار ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد اب ابھی صرف ہم تفصیل نہیں, یعنی آیتیں نہیں پڑھتے ہیں, آپ کو بتا دیں کہ انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ بیان کر دیں گے, تو پھر آپ کو اس کے لیے خاص طور سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ ہم یہی بیان کر دیں گے. پھر باقی آپ کے سوالات جو پیدا ہوں گے وہ کر لیجیے گا. تو اس میں کیا ہے کہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد مجرمین کا تذکرہ ہے. اب مجرم کا لفظ قرآن میں متعدد مقام پر استعمال ہوا ہے, لیکن ہر گناہگار کو مجرم نہیں کہا گیا. ایک خاص قسم کے گناہگار ہیں جن کو مجرم کہا گیا. اچھا, پھر اس کے بعد ظالمین کا تذکرہ الگ ہے. پھر قرآن میں ایک چیز ہے خاص طور سے سورہ واقعہ, سورہ واقعہ میں بھی اور سورہ رحمان میں بھی. وہ آیتیں ہم نے نکال کے رکھی تھیں مگر آواز نہیں پڑھ پائیں گے. سورہ واقعہ میں خاص طور سے کہا گیا ہے کہ روز حشر تمام انسان جو ہیں وہ 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے. ایک گروہ وہ ہوگا کہ جس کو اصحاب الیمین کہا گیا ہے, سیدھے ہاتھ والے. ایک وہ ہیں جن کو اصحاب الشمال کہا گیا ہے, الٹے ہاتھ والے. اور ایک وہ ہیں جن کو السابقون, السابقون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, یعنی سابقون کہا گیا ہے. اب تینوں کا الگ الگ ذکر ہے کہ جو اصحاب الشمال ہیں ان کے ساتھ محشر میں کیا ہوگا, جو اصحاب الیمین ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا, جو سابقون ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا. اور وہ جو کبھی آج سے 1.5-2 سال پہلے ہماری گفتگو تھی جس میں بعض ہمارے احباب نے حوروں کے بارے میں پوچھا تھا, سورہ واقعہ میں بہت واضح ہے اس میں کہ حوریں سب کو نہیں ملنے والی ہیں. سب اس امید میں بیٹھے ہیں کہ ہم بس گئے اور ہم فوراً ہمیں حوریں مل جائیں گی.
تو وہ حوریں جو ہیں وہ صرف اصحاب الیمین کے ساتھ ان کا ذکر ہے، اس کے علاوہ نہ اصحاب الشمال میں ہے نہ اور کہیں ذکر ہے. وہ بھی ایک الگ تفصیل ہے، اس کو کبھی انشاءاللہ بات کریں گے. تو وہ جو گفتگو ملتی ہے آپ کو کھولتا ہوا پانی، زقوم، اور اس کے بعد ان کی جو مہمانی قیامت میں ہوگی اصحاب الشمال کی. پھر اصحاب الشمال کے صفات بھی بیان کیے کہ وہ ہیں کون جنہیں اصحاب الشمال کہا گیا، اور جو اصحاب الیمین ہے وہ کون ہیں، وہ کس طرح گدے لگائے بیٹھے ہوں گے، کس طریقے سے ان کے گرد خدمت گزار لڑکے گھوم رہے ہوں گے، اور کس طرح ان کو میوے کھلائے جا رہے ہوں گے، کس طرح ان کو مشروبات پلائے جا رہے ہوں گے، اور کیسے ان کو پرندوں کا گوشت کھلایا جا رہا ہوگا. وہ گفتگو آئے گی تو یقیناً آپ لوگ سوال کریں گے کہ بھائی پرندوں کا ہی کیوں کھلایا جا رہا ہے، ہرن کا یا اور کسی چیز کا گوشت کیوں نہیں کھلایا گیا. تو وہ بھی پھر الگ مسئلہ ہے کہ قیامت میں یا روز محشر اصحاب الیمین جو ہیں ان کو سے کہا جائے گا کہ بھئی جس پرندے کا گوشت پسند ہے بتاؤ، پرندے کا گوشت کھانے کو ملے گا. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اصحاب الیمین کو ملیں گی. تو یہ 3 گروہ بن جائیں گے. اب اس کے بعد جب ہم مزید انشاءاللہ تفصیل میں جائیں گے تو پھر والی بات آئے گی کہ بھائی کیا سب اصحاب الیمین ایک جیسے ہوں گے، سب اصحاب الشمال ایک جیسے ہوں گے، یا سب جہنم میں جانے والے ایک جیسے ہوں گے، یا سب جہنم سے نجات پانے والے ایک جیسے ہوں گے. وہ پھر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. تو اب ابھی آپ کے جو مہمان حضرات ہیں اگر وہ کوئی سوال کرنا چاہیں تو ہم اس کا جواب دے دیں، کیونکہ اب ہم مزید گفتگو کرنے کا تو ہمارے پاس شاید وقت نہیں رہا ہے. کسی کے پاس سوال ہے تو آپ کر لیں بھائی سوال ہاتھ بلند کر کے. لگتا ہے کہ مولانا نہیں ہے سوال کسی بات. تو اچھا اب یہ ہے کہ یہ تو کافی کنفیوژن ہو گیا کہ میں مروں گا تو کس عمر میں اٹھوں گا، اور وہ عمر کیسے کاؤنٹ ہوگی میری، اس کا میٹر کیا ہوگا اس کا. آپ نے کہہ دیا محمد ایک ٹائم ہے مولانا صاحب کے پاس، سورہ واقعہ پہ ایک سوال کرنا تھا مولانا صاحب سے. ضرور ضرور کریے پلیز. مولانا صاحب سورہ واقعہ میں کئی جگہ ذکر کیا گیا ہے کہ مردوں کو ان کی حوریں ملیں گی، بیویوں کو کیا ملے گا؟ جی ہاں، بات یہ ہے کہ مردوں کو حوریں ملنے والی بات ابھی ہم نے کہی نا کہ یہ جو ہمارے ذہن میں تصور ہے یہ تھوڑا سا بالکل صحیح نہیں ہے قرآن کے اعتبار سے. اصحاب الیمین کا جہاں ذکر ہے وہاں حوروں کا ذکر ہے، اس کے علاوہ حوروں کا ذکر جو ہے وہ پھر سورہ رحمان میں ہے، وہ کنایتوں میں ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ بیان کریں گے. اصحاب امین میں عورتیں بھی ہو سکتی ہیں جو ہے جی، اصحاب امین میں عورتیں بھی ہو سکتی ہیں. حورن مقصورات فی الخیام والی بات جو ہے وہ سورہ رحمان میں. کیا میرا سوال یہ ہے کہ اصحاب امین میں خواتین بھی ہوں گی یا صرف حضرات ہی ہوں گے؟ حضرات بھی ہوں گے، وہی خواتین بھی ہوں گی. وہی ہم ابھی آپ سے کہہ رہے تھے کہ دیکھیے خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو مرد کی زینت ہوتی ہیں عورت کے لیے عیب ہوتی ہیں، بعض چیزیں عورت کی زینت ہوتی ہیں مرد کے لیے عیب ہوتی ہیں. اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. ایک مرد کے لیے مختلف خواتین کا اس کی زوجیت میں داخل ہونا ایک فخر اور زینت کا مقام ہوتا ہے، لیکن ایک مرد کے بہت سے شوہر ہوں تو یہ اس کی زینت نہیں ہے، عورت یہ اس کے لیے عیب ہے. تو بہرحال وہ پھر انشاءاللہ بات کریں گے. یہ اکثر لوگ سوال کر دیتے ہیں کہ بھئی عورتوں کو کیا ملے گا. بھئی عورتوں کو فرض کریں کہ ہم یہ کہیں کہ صاحب عورتوں کو بہت سے شوہر ملیں گے، کیا یہ عورت کے لیے زینت ہے؟ نہیں، صحیح ہے. عورت کے لیے ہی کافی ہے، اس کو میاں نہ ملے بس اس میں خوش ہوگی پھر کہ ٹھیک ہے میاں سے. ہاں، عورت کے لیے کیا زینت ہے، کیا کافی ہے، اور کون سی چیز ایسی ہے کہ جو باعفت عورت کی تمنا ہوتی ہے وہ اس کو ملے گی. بہت صحیح، درست ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. خواتین حسن بھائی سوری آپ کے جو چاہ رہے تھے آپ جواب وہ تو نہیں ملا میرے خیال ہے ہمیں، نہ آپ کو ملا، لیکن بہرحال اور بھی جو سوال ہے تو کر لیں بھائی، آخری منٹ ہے. نہیں انشاءاللہ اگلے سیشن میں جب مولانا سورہ واقعہ کی مکمل تفسیر بیان کریں گے تو وی وڈ لائک ٹو نو دیٹ کیا کہتے ہیں مولانا بیویوں کے بارے میں. انشاءاللہ اچھی بات ہے مولانا، شکریہ بہت بہت. خدا حافظ. آج تھوڑا ذرا پروگرام تھوڑا چھوٹا تھا کیونکہ میں نے بتایا کہ کچھ اور مسائل تصوف ہیں تو وہ پھر انشاءاللہ اگلے سیٹرڈے کو پروگرام کرنے کی ہاں چلیں انشاءاللہ. اللہ نے موقع دیا، زندگی صحت دی، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. آپ ہی لوگ اس پروگرام کی زینت ہیں.
تو انشاءاللہ پھر آئندہ اس پروگرام میں ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. آج ہم بہت زیادہ اپنے ذہنی طور پر تیار تھے کہ وہ پرانی گفتگو بھی پوری کریں گے اور نئے سوالات کا بھی جواب دیں گے, لیکن اب اتفاق ہے وقت نہیں ملا ہے, تو یہ سب چیزیں ہیں, کہیں گئی نہیں ہیں. انشاءاللہ آئندہ کریں گے اور اس دوران میں آپ سے رابطہ کر کے میں سوالات بھی آ جائیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ مولانا صاحب, بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ.